آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں، امثال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ کیونکہ انسان کی راہیں ہیں۔ کس کی راہیں؟ آمین۔ ہم سب انسان ہی ہیں نا، تو پھر کس کی راہیں؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں میری راہیں۔ راہیں کس کی؟ میری راہیں، میری۔ آگے، خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے، راہیں میری ہیں، آپ کی ہیں، آپ کی فیملی کی ہیں، آپ کے بچوں کی ہیں، آپ کے خاندان کی ہیں، آپ کے کئی طرح کے معاملات کی راہیں ہیں، وہ میری ہی ہیں۔ مگر آنکھیں کس کی؟ خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہی اس کے کچھ راستوں کو آفرین اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ God will make my path smooth۔ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے؟ of course امثال کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت اور تربیت حاصل کرنے کی خاص الخاص کتاب۔ امثال کی کتاب فہم کی باتوں کو حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ فہم کی باتوں کا بھی امتیاز کرنے کے لیے ہے۔ یہ اور بات بڑھ کر ہے۔ پھر امثال کی کتاب ایسی کتاب ہے جو عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو سادہ دل ہے ان کے لیے بڑی خاص بات لکھی ہے۔ امثال کی کتاب جو ہے وہ سادہ دلوں کو ہوشیاری، اور جو جوان ہے ان کو علم، معلومات، نالج اور تمیز بخشنے کے لیے۔ جوانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جوان اگر بدتمیز ہو اور بد تہذیب ہو تو یہ انتہائی بری گواہی ہوگی۔ اس کی وجہ کیونکہ خدا نے جب انسان کی تخلیق کا آغاز کیا تو خدا نے نہ بچہ بنایا نہ بوڑھا بنایا۔ بتائیں گے؟ خدا نے اپنی تخلیق کا آغاز جوان سے کیا ہے، جوان کپل بنایا ہے۔ آمین۔ سو جوان ہی کے لیے، اب یہ ٹاپک اور طرف نکل جائے گا تو میں واپس آؤں گا اپنے ٹاپک کی طرف۔ جوان جو ہے اس کو علم چاہیے، اس کو تمیز والا بننا ہے۔ امثال کی کتاب کو پڑھیں، اس کی سٹڈی کریں اور اس پر عمل کریں۔
امثال کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ دانا آدمی سن کر علم میں، معلومات میں ترقی کرے گا، اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے. آمین. سو آج کی خاص ٹیچنگ، God will make my paths smooth. بولیں، خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا. ایمان کے ساتھ بولیں، ایمان کے ساتھ. خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا. آمین. بے شک وہ میری راہیں ہیں، اور میں اپنی راہوں کو از خود ہموار نہیں بنا سکتا. پر ایک ہے، ابھی آپ نے میرے بھائی، میرے دلی دوست سے بڑی زبردست گواہی سنی. کیا پرابلمز تھی ان کی زندگی کی راہ میں جو آ گئی، لیکن گواہی خدا نے ان کی راہ کو ہموار کیا. اور آج وہ ایک بڑی جلالی گواہی کے ساتھ اپنے خدا کو جلال دینے کے لیے، جس نے ان کے خاندان کی راہ کو ہموار کیا. آمین. اور جو درخواستیں یہاں آتی ہیں، گزشتہ 2 سنڈے پہلے ان کی درخواست بھی یہاں تھی، اور خدا کے حضور بڑے بوجھ اور ایمان کے ساتھ دعا ہوتی ہے. اور آج کی گواہی یہ کنفرم کر رہی ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دینے والا، اور آپ کی فیملی کی راہوں کو ہموار کر دینے والا ہے، سموتھ بنا دینے والا ہے. آمین. کیونکہ زندگی میں نشیب و فراز، اونچائیاں، گھاٹیاں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن خدا کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے. پر کن کی راہوں کو وہ ہموار بناتا ہے؟ جو ہموار کرنے والے کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں. میری آس ہے تیرے اتے. آمین. اے یہوہ پاک خدا، میں نے، آپ نے، جو ہماری راہیں ہیں، اپنے راستوں کو ہموار نہیں بنا سکتے. بے شک چلنا انہی پر ہے، اس لیے کہ جس منزل تک مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے، اس تک جانے کے لیے راہ یہی ہے. اور اگر میں اس راہ کو چھوڑ دوں تو پھر میں اس منزل تک نہیں جا سکتا. میری فیملی، میرا خاندان، آپ کا گھرانہ، ہم اپنی اس منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے، باوجود کہ راستے ہمارے ہیں. لیکن ایک ہے جو ان راہوں کو کہیں، میرا خدا میری راہوں کو ہموار بنا دینے والا ہے، ہموار بنا دینے والا ہے. آمین. راہ کی حقیقت یہ ہے کہ راہ کا ہر انسانی زندگی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے.
جو منزل تک ہمیں پہنچاتا ہے وہ راستہ. بعض اوقات ہم کئی تقریریں اور کئی اپنے کرب و جوار سے بہت کچھ سنتے ہیں منزل کے تعلق سے، منزل کے حوالے سے، کہ منزل کیسی خوبصورت ہے، منزل میں کیا کیا کچھ وسائل، ذرائع، بہت کچھ، ایوری تھنگ. لیکن مجھے صرف منزل کے بارے میں سننا کافی نہیں ہے، بلکہ کویسچن یہ ہے بھائی راستہ کون سا ہے، راہ کیا ہے. تب ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچیں. Listen to me carefully. آدمی جو راہ اختیار کرتا ہے، میں ہوں، آپ، ہم میں سے کوئی، جو بھی کوئی راہ اختیار کرتا ہے، اس سے be careful، اس سے اس کی چوائس، اس کی سوچ، اس کا کریکٹر، اس کا عمل نمایاں ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چن رہا ہے. چلتے چلتے ایک موٹی سی مثال لوط کے حوالے سے. لوط کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، لوط پیدائش 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت. پیدائش کی کتاب اور اس کا 13واں باب 10ویں آیت لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. انڈرسٹینڈ؟ وہ جو خدا کے پلان میں تباہ کرنا تھا، اس کی تباہی کا منصوبہ خدا کے پاس پیشتر سے تھا. لوط نے اس کو چنا. لوط کی سلیکشن، چوائس، میں نے بتایا آدمی جو راہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کی ڈیزائر نمایاں ہوتی ہے. اور لوط، اور اسی سے اس کی شخصیت کا اندازہ بھی لگتا ہے. لہذا لوط اور ابرام، ان دونوں میں ایک چوائس کرنا تھا. تو پہلے ابرام نے لوط کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھتیجے کو موقع دیا، تو فیصلہ کر، پھر میں. سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور لکھا ہے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. راہیں جدا ہو گئی. راہیں جب جدا ہو جائیں تو کیسا بھی ریلیشن کیوں نہ ہو، جب نظریات جدا ہو جائیں، جب فیتھ جدا ہو جائیں، جب خیالات جدا ہو جائیں، جب چوائس، ڈیزائر جدا ہو جائیں، تو پھر سارے ریلیشن ختم.
حالانکہ ابراہیم وہ ہے جو خدا کا بلایا ہوا تھا، اور یہ بلائے ہوئے کے ساتھ نکلا ہے. لیکن آج کیا صورتحال پیدا ہو گئی؟ میں اس پر اگر لمبی سٹڈی شروع کر دوں تو لوط کی ایک بڑی لمبی اور وسیع سٹڈی ہے. پھر کبھی کسی موقع پر، آج صرف آپ کو ایک میں کام بھی دے رہا ہوں، آپ جا کے پڑھنا اس کو. لوط کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، کیا کیا اس کی اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں بربادیاں آئیں، کس طرح سے وہ لٹ گیا، وہ اسیر ہوا، وہ ڈاکوؤں میں گھر گیا. حالانکہ یہ ضروری بات ہے، تھا یہ بھی راست باز. اس کی گواہی لکھی ہوئی ہے یہودا کے خط میں. لیکن راہ غلط چن لی ہے. خداوند سے رہنمائی لینا. میں ابھی اس کو چھوڑتا ہوں تو اسی آیت پر میں آ رہا ہوں. خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا، یعنی خدا بتائے گا کہ مجھے کس راہ کی طرف جانا ہے. خدا مجھے ڈائریکشن دے گا. واہ کیا خوبصورت بات ہے. زبور 119 میں تیرا کلام، بولو، میرے قدموں کے لیے اور واہ میری راہ پر میری راہ کے لیے روشنی کون ہے؟ میری راہ کے لیے روشنی کون ہے؟ Thy word is a lamp unto my path. تیرا کلام، آمین، تیرا کلام، اس کے کلام کی رہنمائی میں چلنا، اپنی خواہش، اپنی ڈیزائر، اپنی ہوس کے بہاؤ میں نہیں. اس کا کلام جو ہے ہمارے لیے بہتر راہ تعین کرتا ہے. کیوں لوگ گم، جلدی سے پکڑنا تھا آپ نے، کیوں لوگ گم راہ سے گم راہ ہو جاتے ہیں. گمراہ حقیقتاً وہی ہے جو اس کے کلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں. خدا کی بہت بڑی شفقت ہم پر، اس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھیں. ضرور وہ اپنے کلام میں سے آپ کے ساتھ بات کرے گا. میں نے کئی بار بتایا، بائبل بہتوں کو نہیں پتا بائبل کیا ہے. کیوں کہتے ہیں بائبل؟ چکی ہے. چکن والیاں نو بھی نہیں پتا اینو بائبل کیوں کیا جاتا ہے. کدی پوچھ لینا اچانک کسی نو، بائبل کیوں ہے یہ؟ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی آپ کی اس کتاب میں تو بائبل کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، بائبل کا تو نام ہی نہیں ہے. میں انٹروڈکشن ٹو دا بائبل، اس کی سٹڈی میں نے جو یہاں کا برانچ چرچ ہے ڈھوکسیدہ میں، وہاں میں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کو وہاں پڑھا رہا ہوں. نمبر 1، بائبل ہیبرو میں باب کا مطلب ہے دروازہ.
बाप के साथ जुड़ा हुआ है एल। एल का मतलब खुदा, बाइबल, यानी बाइबल जो है खुदा से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, मेल मिलाप के लिए, खुदा को जानने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए बाइबल खुदा का दरवाजा है। कभी सोचा? बस ये किताब है, दिल कीता है तो पढ़ ली, दिल ना कीता तो ना पढ़ी। और जवानों को तो वैसे ही बड़ी बोरियत लगती है, वो कहते जी असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पढ़ लेने हैं, वो भी झूठ चाटी बोल जाते हैं। मोबाइल में आप अपलोड कर लें, लेकिन अंडरस्टैंड, मोबाइल बाइबल नहीं है। बाइबल इज अ बाइबल, होली बुक, अनॉइंटेड बुक। इसको खोलना है, इसको पढ़ना, अनॉइंटेड बुक को अपने हाथ में लेना, अनॉइंटेड बुक को खोलकर अपनी आंखों से इसके लफ्जों को पढ़ें जिनके अंदर जिंदगी है। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। आमीन। यह जिंदा कलाम है और जिंदा आपसे बातें करता है, जिंदा आपको डायरेक्शन देता है, जिंदा आपकी रहनुमाई करता है, जिंदा आपको तलकीन करता है, जिंदा आपको नसीहत करता है, जिंदा आपको आगाह करता है, जिंदा आपकी हदायत करता है। होडोस इन ग्रीक, होडोस। यीशु मसीह ने जब आकर ये बात कही थी तो ये कईयों के लिए हैरान और शर्मसार हो जाने की सच्चाई थी कि ऐसी बात किसी ने नहीं कही सिवाय यीशु मसीह की जात ने। राह, हक और जिंदगी, I am the way, truth and life. I am the way. Wow, great. यीशु ने कहा I am. वो राह बताने के लिए नहीं आया, उससे पहले सब राह बताने वाले हैं। एक है anointed one, holy one, and that is Jesus Christ. वो ये कह रहा है I am the way. राह मैं हूं, इन ग्रीक होडोस। राह के लिए जो लफ्ज होडोस जिसका तर्जुमा राह है, लेकिन होडोस के मायने है राह मैं हूं। राह मैं हूं यानी हदायत मैं हूं, हाथी मैं हूं, आगाह करने वाला, आगाही देने वाला मैं हूं। हु जीसस, हुज जीसस। तालीम देने वाला वो कहता है मैं हूं। होडोस अच्छी खबर देने वाला, गुड न्यूज। आई एम गुड न्यूज। हालेलुया। अरे जिनको यीशु मिल गया उनको राह मिल गई जो मंजिल की तरफ ले जाती है। यीशु के अलावा बाकी सब गुम राह है, यानी राह से गुम। राह से गुम, but beautiful thought and divine part. God will make my path smooth. खुदा ने किया है ये। खुदा मेरी राहों को वाह
اس لیے اس نے اپنی ذات کا نقش، اپنے اندر کا کلام، کلمہ وہ دیا ہے۔ اندر سے جو نکلتا ہے وہ شرک نہیں ہے، لیکن باہر سے اگر کسی کو اس کے ساتھ شامل کریں دیٹ از شرک، اور شرک کلمہ کفر ہے، اور مسیحی ایمان والے کبھی بھی شرک کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم باہر سے کسی کو اس کے ساتھ شامل کر کے خدا نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کو خدا کہہ رہے ہیں جو خدا میں سے خدا نکلتا ہے۔ جب سارے مانتے ہیں اس اصول کو، انسان سے نکلنے والا انسان ہے، جانور سے نکلنے والا جانور ہے، ارے تو خدا سے نکلنے والا کیا ہوگا؟ ویری کلیئر، نو آرگومنٹ، نو اینی کراس کوسچن، ہی از لارڈ گاڈ آلمائٹی گاڈ۔ عجیب، مشیر، آگے کمال کمال ہے۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، لڑکا تولد ہوا، لڑکا تولد ہوتا ہے، بیٹا بخشا جاتا ہے۔ بیٹا جو بخشا گیا ہے وہ پہلے سے ہے، وہ ازلی ہے، وہ بخشا گیا ہے۔ اور تولد کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہو؟ تولد لڑکا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، پڑھا یسایہ میں کبھی آپ نے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو بیٹا بخشا گیا۔ اس لڑکے کی صورت میں جو بیٹا بخشا گیا ہے وہ خدا کی ذات کا نقش، خدا کا کلمہ، خدا میں سے نکلا ہوا خدا پہلی دفعہ کائنات میں ایک منفرد ذات بیک وقت خدا اور انسان کا مجموعہ، فرسٹ ٹائم الوہیت اور بشریت کا مجموعہ، and that is Jesus Christ۔ آمین۔ یہ بھی موضوع اور طرف نکل رہا ہے، واپس آتا ہوں۔ اسی لیے اس نے کہا راہ میں ہوں، آمین، ہدایت میں ہوں۔ خدا بولے خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا، آمین۔ زبور 37 کھولیں، زبور 37۔ خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا۔ 37 زبور ہے، 5ویں آیت بتا رہی ہے کہ کن کی راہوں کو وہ ہموار بنا دیتا ہے، اور کون ہے جن کو پھر انہی کی راہوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ چلو پھر تسی اپنا زور مار لو، تسی اپنا زور مار لو، تسی اپنے کوڑے دوڑا لو۔ حالا منع نہ ہو کہ کچھ بھی نہیں، لیکن کن کی راہوں کو، of course, no doubt in it، وہ ہماری راہوں کو ہموار بناتا ہے، لیکن کن کی؟ کیا لکھا ہے یہاں پر 5ویں آیت؟ اپنی راہ، میری راہ، آپ کی راہ، ہم سب کی راہ۔ آگے خداوند پر چھوڑ دے، commit thy way unto the Lord۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی راہ خدا کے سپرد کر، آمین۔ اپنے معاملات خدا کے سپرد کر، اپنے حال و احوال
خدا کے سپرد کر. اے میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، دوست، نوجوان، اپنے معاملات، اپنی راہیں، اپنی خواہشوں کے سپرد نہ کر، بلکہ خدا کے سپرد کر. آگے، اور اس پر توکل کر. واہ واہ، کیا لکھا ہے؟ وہ ہی سب کچھ کرے گا. بولے، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا. پریز گاڈ. اور کیا کچھ کرے گا؟ واہ واہ واہ. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح واہ 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 روشن کرے گا. ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اس کلام پر؟ او، وہ ہمارے ساتھ کبھی ناجائز نہیں ہونے دے گا. او پریز گاڈ. مت اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی اور انزائٹی کے سپرد کرے. ڈونٹ بی اسٹریس. بلیو اینڈ ٹیک ایکشن. بولیں، وہ میرے حق کو، وہ میرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. یہ میرے اور آپ کے پاس ایسی سعادت طاقت نہیں، پر جس کے پاس ہے اس پر بھروسہ کریں. ہاللیلویا. اس پر ایمان لائیں اور یہ سب کچھ کر کے آگے کھورے نہیں، قسمت آزمائی نہیں. پتہ نہیں لاٹری نکلتی ہے نہیں نکلتی. یہ لکھا خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو. خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا. ایمان لائے، ہموار بنائے گا. آخری بات، لاسٹ. یشوع 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. پریز گاڈ. 6 باب 16ویں آیت. جی کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور 7ویں بار ایسا ہوا، ایسا ہوا. یعنی جو خدا نے کہا ویسا ہوا. آمین. ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. کیا پھونکے؟ نر سنگے. نر کے سینگ میں سے پھونکا. نر تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نر کا سینگ، سینگ قوت کی علامت ہے. اوکے، پر وچوں پھوک بھی کڈنی ہے، وہ کمزور نہیں ہونی چاہیے. بائی فیتھ ورشپ، پاورفل ورشپ، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں بائی فیتھ ہم فتح پاتے ہیں. یسوع ہمارا نجات کا سینگ ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے.
جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس نجات کے سینگ کے نام سے ہمارے گیتوں میں اس کا نام ہوتا ہے. پریز گاڈ. ہماری منادی میں جب اس کا نام ہوتا ہے تو ہم پاورفل نرسنگا پھونک رہے ہوتے ہیں. آمین. اوکے. جب کہنوں نے نرسنگے پھونکے، جب بھائی جب تب یہ نہیں پھونکنا تھے پھر کچھ نہیں، پر جب پھونکے تو یسوع نے لوگوں سے کہا واہ واہ واہ، للکارو. ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی تالی، ٹھنڈی ٹھنڈی ورشپ، ٹھنڈے ٹھنڈے آخری سامان تھے. لکھا نہیں ہے روحانی جوش سے بھرے رہو. کلام کی بات ہے یہ. اس جوش کی وجہ powerful horn of salvation, and that is Jesus Christ, Son of living God. میری قوت کا راز، میرے روحانی جوش کا راز جیسس. ہاللویا. جیسس جس نے اعلان کیا ہے اٹ از فنشڈ. سارے ادیان، بانے آنے، مذاہب کرو 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 ہی پر زور دیتے ہیں. کچھ کرو گے تو ہوئے گا. بٹ مائی جیسس اناؤنسڈ اٹ از فنشڈ. میں نے سب کچھ تمہاری فتح کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری برکت کے لیے، تمہارے معجزات کے لیے، تمہاری ساری بلیسنگز کے لیے سب کچھ کر دیا ہے. اٹ از فنشڈ. اٹ از فنشڈ. خدا میری راہوں کو ہموار بنائے گا. جو یسوع سے ہٹ کر کسی اور رخ پر ہے وہ گمراہ ہے، وہ دھوکے میں ہے. اس کو پچھتانا پڑے گا. اس کو دانت پیسنے پڑیں گے. دانت پیسنے کا مطلب ہی یہی ہے، پچھتاوا. جنہوں نے اس کو رد کیا، اس کو قبول نہ کیا، وہ اور راستہ پا رہے ہیں. یہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے کہ دیکھیں جی منزل ایک ہی ہے، راہیں صرف فرق ہیں. نو 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 بیٹا ایکو ہی ہے، کلمہ ایکو ہی ہے، کلام ایکو ہی ہے، روح القدس ایکو ہی ہے، ہدایت ایکو ہی ہے، انجیل ایکو ہی ہے، یسوع مسیح ایکو ہی ہے جس نے کہا I am the way. I am the way. راستہ میں ہوں، اس کے علاوہ نو وے. I am the way. Hallelujah. So لوگوں سے کہا للکارو. یہ للکارنا جو ہے نا یہ فتح کی علامت ہے، اور للکارنا خدا کے لوگوں کا شیوا ہے، اور خدا کو اپنے بچوں کا للکارنا سننا پسند ہے. یہ یاد رکھو. ہیلیلویا کا ایکچولی مطلب یہی ہے. اسپرچولی روحانی جوش سے بلند آواز کے ساتھ نعرے مار کر ورشپ کرنا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا، اپنے ریلیشن کا جو اس کے ساتھ ہے اس کا اعلان کرنا، اس کی گواہی دینا، للکار کے ساتھ اس کے عجیب کاموں کو بیان کرنا. آمین. میں جو بھی ہوں، پر جو کچھ وہ ہے میرے خدا کی مانند لکھا ہے کوئی نہیں ہے. اس کے لیے نعرے کیوں نہیں، للکار کیوں نہیں؟ للکارو
کیونکہ اگے خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے. اب حقیقت کیا تھی اس سارے بیان میں؟ خدا ان کو قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا کر لے آیا ہے. اپنی کنگڈم میں، اپنی اتھارٹی میں، اپنی لیونگ پریزنس میں، اپنی گلوریس میں خدا ان کو لے آیا ہے. ایک اور راستہ بھی تھا جو پتہ ہی نہیں تھا. خدا نے راہ ہموار کیا. کون سا؟ یس بولو نا، کون سا؟ دریائے کلزم. کوئی خبر ہی نہیں کدھروں جانا ہے کدھروں نہیں ہے، ہی کچھ نہیں سامنے. لیکن خدا میری راہوں کو کمال ہے بنایا، نگایا، ننگ گئے. پر جنہ پیچھا کیتا انہاں واسطے نہیں سی، انہاں نو وچ ڈبویا. سارا پیچھا کرنے والوں کو ڈبو کر مار دیا وہاں پر. وہ زبور گاتے ہوتے ہیں آپ، شکر گزاری دا، شکر یہوہ دا ہی کریے، یہی بولے، یہی گاتے ہیں نا. او دے وچ یہ سارا ذکر ہے. اوکے، اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو ملک کنعان پر لے جانا ہے، جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں. خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، خدا نے کال دیا ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ ان کے راہ میں اب ایک اتنا بڑا مسئلہ آ گیا. کنعان کے ملک میں داخل ہونے کی راہ میں بڑی رکاوٹ یرو. کون؟ بولو. یرو. وہ بڑی رکاوٹ تھا. اور وہ لوگ تیار تھے کہ آن دیو انہاں ذرا، ننگن نہیں دینا. ایک بڑی بھیڑ، بہت بڑا ہجوم آ رہا تھا. بحر کلزم کے وقت تو موسیٰ تھا، لیکن اب کون تھا؟ اب یشوع لیڈ کر رہا تھا. موسیٰ کو خدا نے بلا لیا اپنی طرف. اب یشوع. لیڈرز چینج ہو سکتے ہیں بٹ گاڈ نیور چینج. آمین. اس کا کلام نہیں چینج ہو سکتا، اس کے منصوبے چینج نہیں ہو سکتے. عہد نامہ پرانا ہو، عہد نامہ نیا ہو، but our God is same yesterday, today and forever. آمین. وہ آج بھی ہے. ایک بہت بڑی رکاوٹ. اور اس یرو شہر کی دیواروں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی موٹی دیواریں کہ ایک وقت میں 2 رتھ اس پر آسانی سے دوڑ سکتے تھے. اس کی دیواروں پر اتنی چوڑی دیوار. کیا سمجھیں گے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور بیچ میں دیکھیں 2 رتھ جا سکتے ہیں. ہاں تو آپ ذرا تصور کریں گے کہ صرف دیوار ہے نہیں چوڑی. ساڑھا پورا حال ہے، لیکن ان کی دیوار ہی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نہیں جانتا شاید اس سے بھی بڑی چوڑی ہو، کیونکہ اس پر کون تھی عورت جس کا گھر تھا؟ راہب فاشا. اس کا گھر بھی تھا وہاں پر. یعنی اتنی چوڑی دیوار، گھر بھی اور رتھ بھی دوڑتے تھے اس کے اوپر. ایسی دیوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس کو کراس کر کے آگے ملک کنعان ہے. لیکن اقرار کیا ہو رہا ہے؟ کھولیں، یشوع کھولا ہوا ہے. یشوع 2 باب، یشوع 2 باب. یہاں پر جی 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں. تب
نہیں 5ویں آیت سے. اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گے. یہ 2 مرد تھے، یاد ہے کون کون تھا؟ اب راہب فاشا کیا کرتی ہے، یہ لوگ یردن کے راستہ پر 7ویں آیت ان کے پیچھے گئے اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دے دیا ہے. ہن تسی بھی تے مان لیا، انہوں نے تے کر دیتا ہے. It is finished. آمین. یہ ملک دے دیا ہے، یہ اقرار ہو گیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے. ہاللیلویہ. اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں. یہی حال ہے تاریکی کی قوتوں کا، بدروحوں کا، ناپاک تاثیروں کا. ایویں نہ لیا کہ منڈا ڈر گیا، راتی کڑی ڈر گئی، راتی ادابا ڈر گیا، راتی اماں ڈر گئی. پتہ نہیں کیوں ڈر دے رہے. ڈرانا تے تساں سی، ڈرانا تے تساں سی، کیونکہ اقرار یہ ہو رہا ہے کہ گھلے جاتے ہیں. روب چھا گیا ہے یہوہ کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. یا خورے نال نہیں ہے تائیں ڈرن رہے ہو تسی. آئندہ کیس کوئی کیس نہیں ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں، کہتے ہیں جی وہ راتی منڈا ڈر گیا، میں کہا کدے کو لو، ابے کو لو، اماں کو لو. نہیں اون جی میں کہ میں سمجھ گیا. جڑیاں چیزاں ویکھ دے ہو نا، یہ بچے جوان جڑیاں چیزاں ویندے رہندے نے، پھر وہ دے بعد اوہی ایکٹنگ، اوہی ڈنگے منہ ہے نا، شیشے کے بھی ڈنگے منہ، نہان وقت بھی ڈنگے منہ، وہ سارا ڈنگ پونا انہوں دے اندر آ گیا ہوتا ہے. پھر اوہی راتی خواباں چ آن گے، پھر ڈرن گے اور کی کرن گے. لیکن جو اس پر نظر رکھتے ہیں، اس پر نگاہ ہے، اس کی رہنمائی میں ہے، اس کے کلام پر نگاہ ہے، وہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں. آمین. میں سو جاواں گا نسچے نال جدوں میں یہوہ چین دے وچ مینوں تمہیں آپے ہی رکھے گا. میرا کام ہے لیٹنا، او دا کام ہے سوا دینا. تسی لیٹو تو صحیح نا، لیٹنا تسیں، سوانا انہیں میں. کہندہ میں سو جاواں گا، پر کدوں؟ اب کو بولو نا، جدوں میں لیٹ جاواں گا. لیٹنا تسا میں، نیند وہ بھیجتا ہے. اس نے آدم پر لکھا ہے گہری نیند بھیجی، نیندر ہو دے گا تو آنو مٹھی. آمین. سو وہ کہہ رہے ہیں ہم گھلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے، گواہی پہنچی ہوتے تک، تو خدا نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا. ہم نے سن رکھا ہے. گواہی کیسا کام کرتی ہے؟ گواہی دینی چاہیے. اے پہلے ہی پہنچ گئی سی گواہی کسی طریقے نال ہونا تک کہ جڑے نکل کے آ رہے نے وہ نے جنہ دے سامنے بحر کلزم بھی نٹ گیا تو انہاں واسطے راہ مار ہوئی ہے. اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے، جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا، کیا کیا کیا. یہ سب کچھ سنتے ہوئے ہمارے دل پگھل گئے. بدروائیں اقرار کر رہی نے، ناپاک تاثیرہ ہمارے دل، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی. وجہ کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے. ارے ہو رہا خدا صرف آسمان تے ہو سکتا ہے، پر ہمارا خدا آسمان پر بھی ہے اور ہیلیلویا زمین پر بھی ہے. یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا تھا ابن آدم جو آسمان میں ہے. دسو کھلوتا کتھے سی؟ زمین تے. گلاں کتنا لوریاں سن نیکودیمس سے. کہہ کیا رہا ہے کہ کہاں ہے؟
आसमान में, एक ही वक्त में आसमान पर भी है, आमीन, जमीन पर भी है, वो यहां पर भी है, वो अपने कलाम में मौजूद है, वो आपकी राहों को हमवार करने के लिए यहां है। हालेलुया। बशर्ते के हम अपनी राह उस पर छोड़ें, उसके सुपुर्द करें, आमीन। और खुदा जो है आसमान का, अरे नीचे जमीन का भी खुदा है। ये ना समझो कि हैप्पी ईस्टर यसु आसमान ते चला गया है, हुण असीं थले कल्ले ही हां, फिर आएगा। वो जाके भी नहीं गया, आमीन। वो जाके भी, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूंगा। हूंगा लिखे, अच्छा कई इंज करन दे जे हूंगा दे उते, वो खुरे हूंगड़ी दे ने तां इंज कर गए ने। उसने कहा हूंगा, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। निकलन दिया करो अपने अंदरों, हालेलुया। सो अब यरू एक बड़ी रुकावट था, लेकिन इनकी मंजिल किनान है। कलीसिया की मंजिल तीसरा आसमान है, आमीन। रैप्चर नजदीक है, चर्च उठाया जाने वाला है। जिस तरह यीशु आसमान की तरफ गया है, एक अजीब तजर्बा होगा, कलीसिया आसमानों पर जाएगी, आमीन। हूबहू मसीह की तरह वादा है उसका, आमीन। लेकिन जिस तरह उनके किनान के राह में रुकावटें हैं, आपके तीसरे आसमान पर जाने की राह में बड़ी रुकावटें आती हैं, आती हैं ना, बट डजंट मैटर, डोंट फियर। खुदा मेरी राहों को, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ईमान के साथ बोला करें, सुबह उठते बोला करें, दिन में कई बार बोला करें। ये कलाम है, खुदा मेरी राहों को इतना बोले कि आपके कान सुने। खुदा मेरी राहों को आपके घर की फिजा सुने। खुदा मेरी राहों को आपकी फैमिली सुने। खुदा मेरी राहों को हमवार बनाएगा। हालेलुया। यरू है तो क्या है, लेकिन खुदा मेरी राहों को, आमीन। और खुदा ने राहों को हमवार बनाया। खुदा ने इनको बताया कि क्या करना है, किस तरह करना है। अगर आप पूरा 6ठा बाब पढ़ें तो आपको पूरे 6ठे बाब को पढ़ने से पता लग जाएगा कि क्या कुछ करना है। इसमें वर्शिप है, इसमें नारे हैं, इसमें रूहानी शाऊर, रूहानी जोश है, इसमें फर्मा बरदारी भी है। नीरा गान बजानते नहीं जोर रखना। आज बड़े जे वर्शिप पर नठ नुट गए ने, पर वर्शिपर वो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, जिसके अंदर फर्मा बरदारी नहीं है। वर्शिप हकीकतन ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज वर्थशिप और वर्दी से है। यानी जो वर्शिपर है, ये ना समझो जड़ा तबला बजांदा है वर्शिप, जड़ा वाजा बजांदा है वर्शिप, जड़ा खंजरी बजांदा है वर्शिप, बाकी असी सारे बैदलियां। वी आर ऑल वर्शिपर, ओके। कुछ तरन्नम के साथ वर्शिपर, कुछ ओबीडियंस, कुछ कलाम के साथ, बोलने के साथ, बट ओबीडियंस, सबमिशन हम सब पर मस्ट है। और अगर हम फर्मा बरदारी नहीं,
बाफे गाई जाओ वक्त नू तका लाई जाओ, बहुत कुछ खुंजाई जाओ, एंजॉय जिन जाए ऊंजी जाए, नो चेंज। वर्शिपर जो ताज़ीम करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है, उसका हुक्म बजा लाता है और कभी पीछे नहीं हटता। खुदा ने जब कहा दिस इज माय कवनेंट, वो कभी बेवफा नहीं होता। आमीन। वो हमेशा वफादार है और लिखा है कलाम में कि हम बेवफा हो जाएं पर वो वफादार है, वो कभी बेवफा नहीं होता। सो वर्शिप एंड ओबीडियंस, लॉयल्टी। क्या थी लॉयल्टी? ओके, लॉयल्टी क्या थी? उनको कहा था तुमने क्या करना है, 7 कहनों को, इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, संदूक के आगे आगे प्रेजेंस, लिविंग प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, वर्शिप भी हो, नरसिंगे हो, लिविंग प्रेजेंस, अहद का संदूक, फरमाबरदारी और चक्कर लाने ने, विजिट करना है। ज्यों जी नहीं ना जा सकते डायरैक्ट किसी दे घर, चलो इथों ही असूल सीख लो, चक्कर ही ला लिया करो ते दुआ करया करो। चक्कर ही ला के यीशु के नाम से इस इलाके को जीत लेते हैं, यीशु के नाम से इस इलाके को, इस इलाके की रूहों को यीशु के नाम से जीत लेते हैं। उंज नहीं जा रहे थे, यही शुरू कर दो। आमीन। ते 7 चक्कर ते फिर आखिरी चक्कर 7 वार, फिर कहता वेख्यो की होंदा है। आमीन। हुण ऐ नहीं ना विजिट भी नहीं करना, चक्कर भी नहीं लाना, एवं चक्कर ही देना है, तो फिर दीवारें नहीं टूटनियां, दीवारें टूटेंगी। और हुआ ऐसे, खुदावंद मेरी राहों को हमवार बनाएगा। बी फेथ, बाय फेथ बिलीव एंड टेक एक्शन। उन्होंने ऐसा किया और पूरे यरू के शहर के चक्कर, नाले गाई आ रहे ने, नाले बजाई आ रहे ने, नाले नरसिंगे ने, वो उतों वेख रहे ने सारे, एक कर की रहे ने, इहदे नाल होना की है, सानू की फर्क पैना है, उन्हें ही पता लग जाएगा। जब इसमें कलाम की फरमाबरदारी है तो सब कुछ होगा। आमीन। सो वो चक्कर लगा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, गप्पा नहीं मार रहे, प्रेयरफुल लाइफ है, वर्शिप हो रही है, कुदरत उसकी कुदरत का इकरार हो रहा है, खुदा के जलाल का ऐलान हो रहा है, उसके अजीब कामों का बयान हो रहा है। और जदों 7वां चक्कर, फिर 7 वारी ओ लास्ट जो था, वो जदों लाया ते फिर दीवारां हिलण शुरू हो गईयां, ते हौली हौली सीमेंट ते मिट्टी ते चूना चढ़न लग पिया, ते इट्टां जड़ियां सन वो सिरकन लगियां, ते जड़े उत्ते खलोते सन वो भी हिलन लगे कि ऐ की हो रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है, केड़ा बुलडोजर लाया है कि दीवारां हिलन लग पियां। और फिर एक वक्त आया, खुदा की कुदरत जब वर्शिप होती है, वो अपनी वर्शिप पे उतरता है, उसका जलाल उतरता है, वो तख्त नशीन होता है और उसके तख्त से बिजलियां और गरजें, उसके तख्त से बिजलियां और गरजें निकलती है, और वो बिजलियां और गरजें जो है उन दीवारों को तोड़ कर रख देती है, पछाड़ कर रख देती है। और वो दीवारें उनके गिरने का देखें, ये नहीं कि बाहरों तक लाया किसी तरह से अंदर डिगिया ने, नहीं, वो दीवारें उल्टी गिरी हैं, बाहर गिरी हैं, ताकि ये ना कोई कहे कि बाहरों जोर लाया है। नो, वो अंदर उदी कुदरत उतर आई है। हालेलुया। वर्शिप करें, प्रस्तिश करें, जलाल दें, कुदरत ज़ाहिर होगी और वो तख्त नशीन होगा। और मुकाशफा की किताब में लिखे, उसके तख्त से बिजलियां और गरजें निकलती हैं, और जब वो बिजली और गरजें टकराती हैं, वो दीवारें बाहर गिरती हैं। फिर अटैक, चढ़ दौड़े
اور پھر چڑھ گئے تو سب کو انہوں نے اسیر کیا، راستے ہموار ہو گئے اور کنعان کی طرف بڑھنے لگے۔ ہیلیلویہ، ہیلیلویہ۔